بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حمید۔ ان آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کو حکم دے رہا ہے، اے ایمان والو خرچ کرو اللہ کے راہ میں پاکیزہ مال میں سے جو تم نے کمایا، زراعت کے ذریعے سے، تجارت کے ذریعے سے اور حلال ذرائع سے جو مال تم نے کمایا ان مال کو اللہ کے راہ میں خرچ کرو۔ اللہ تبارک و تعالی خرچ کرنے کا ترغیب دے رہا ہے، کیونکہ یہ مال کا دینے والا کون؟ او میرے دوستو، مال کا اصلی مالک کون؟ اللہ۔ دینے والا کون؟ اللہ۔ تو پھر مال کو اللہ کے راہ میں خرچ کرو۔ مال کے خرچ کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، لیکن پاکیزہ رزق میں سے۔ پہلے کمائی حلال ہو۔ اللہ نے ضمناً یہ بھی بتایا کہ حرام سے اجتناب کرو، رشوت، سود، ولور، ظلم، زیادتی نہ ہو، بلکہ کمائی حلال کا ہو، پہلی بات۔ دوسری بات، جو کچھ ہم نے نکالا تمہارے لیے زمین میں سے، یہ زمین میں سے پھل اگانے والا کون؟ سبزیاں لانے والا کون؟ یہ خشک دانے کو سبز کر کے گندم لانے والا کون؟ اللہ نے بتا دیا یہ سب کچھ کرنے والا اللہ کس کے لیے کر رہا ہے؟ میرے اور آپ کے لیے کر رہا ہے۔ تو پھر ہم کس کے راہ میں دیں؟ ترغیب ہے کہ اللہ کے راہ میں، یعنی ان کا عشر دیں۔ پیداوار میں عشر ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو کچھ نکلے، مرچ ہو، ٹماٹر ہو، مولی ہو، گاجر ہو، کپاس ہو، تربوزہ ہو، خربوزہ ہو، جو بھی نکلے زمین میں سے، اگر بارانی ہے تو عشر ہے، اگر ٹیوب ویل کا ہے تو نصف عشر ہے۔ عشر اور نصف عشر۔ آج دیکھو بارشیں نہیں ہیں، لوگ کہتے ہیں بارشیں نہیں ہوتی۔ پہلے آپ دیکھو تو صحیح، آپ پیداوار کا عشر دیتے ہیں؟ کپاس کا، مرچ کا، سبزیوں کا، گندم کا، چاول کا، کچھ بھی نہیں ہے۔ بارشیں کہاں سے ہوتی ہیں؟ حدیث پاک میں آتا ہے جب پیداوار کا عشر نہ دیا جائے تو پھر بارشیں رکتی ہیں۔ ایسی قوم پہ بارش نہیں ہوتی۔
یہ زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ ہے، اور خبیث چیز بھی نہ دو اللہ کے راہ میں کہ تم خود اس کو لینے کے لیے تیار نہیں ہو، مگر آنکھیں بند کر کے لو اور وہ اٹھا کر کے غریب کو دو۔ ایسا نہ کرو، بلکہ غریب کو اچھا مال دو، اعلیٰ مال دو، اور جان لو کہ تحقیق اللہ کے ذات بے پرواہ ہے، اللہ کا تعریف کیا ہوا ہے۔ یہ شیطان ڈراتا ہے تم کو تنگ دستی سے، حکم دیتا ہے بے حیائی کا۔ شیطان ڈراتا ہے، کہتا ہے اللہ کے راہ میں خرچ نہ کرو، خرچ کرو گے تو تنگ ہو جاؤ گے، اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ آج دیکھو گانوں میں، ناچ میں، شادی میں، ڈول اور سارنگی میں کروڑوں روپے جاتے ہیں، لیکن زکوٰۃ کے لیے دینے کو تیار نہیں ہے۔ یہ کون دے رہا ہے حکم؟ شیطان بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ اللہ وعدہ کرتا ہے، اللہ وعدہ کرتا ہے اور مغفرت کا کہ تمہاری مغفرت ہے، اور فضل کا کہ اللہ کے نام پر دو گے تو اس سے رزق بڑھ جائے گا، رزق میں کبھی تنگی نہیں ہوگا، اور اللہ کی ذات وسیع ہیں، خوب جاننے والے ہیں۔ اللہ وسیع ذات ہیں، خوب جاننے والے۔ اللہ کے راہ میں خرچ کریں گے تو ہم اللہ کے راہ میں خرچ کرنے والے بن جائیں گے۔ شیطان حکم دیتا ہے، شیطان جو ہے وہ ڈراتا ہے، شیطان ڈراتا ہے تنگ دستی سے، حکم دیتا ہے بے حیائی کا۔ ہمارے ایک علاقے میں ایک آدمی تھا، بہت بڑا مالدار، تو وہ مالدار آیا ہے، ہم نے پوچھا ہے کہ آپ کے پاس کتنا مال ہے مویشی؟ اس نے کہا 1000 دمبے۔ ہم نے کہا بھائی اللہ کا نام پہ بھی کچھ دیتے ہو زکوٰۃ وغیرہ؟ اس نے کہا زکوٰۃ کتنا ہے؟ ہم نے کہا 10 دمبے۔ اس نے کہا 10 دمبے دے دوں؟ 1000 دمبے میں 10 دمبا دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور تعجب ہے جس ذات نے اتنا دمبے دیا۔ چلو ترغیب دیا گیا، 1 سال کے بعد آیا، کہتا ہے بس یہ ایک خواہش تھی، میں نے جو ہی دینا شروع کیا تو میرے دمبے سارے مر گئے۔ یہ حکم کون دیتا ہے؟ یہ ڈراتا کون ہے؟ شیطان۔ اس چیز کو میرے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، اے وہ لوگو جنہوں نے ایمان لایا، خرچ کرو پاکیزہ میں سے جو کمایا تم نے، وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور جو کچھ نکالا ہم نے تمہارے لیے زمین میں سے، وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ، اور ارادہ نہ کرو خبیث کا، خبیث چیز کا ارادہ نہ کرو جو گندی ہو، مِنْهُ تُنْفِقُونَ، کہ اس میں سے تم خرچ کرو، وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، کہ تم لینے والے نہ ہو مگر یہ کہ چشم پوشی سے، تم لینے والے نہیں ہو مگر چشم پوشی سے، اس طرح نہ کرو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور جان لو کہ تحقیق اللہ کے ذات
بے پرواہ ہے تعریف کی ہوئی ذات۔ اللہ وہ ذات ہے جو بے پرواہ ہے، اللہ کا تعریف کیا ہوا ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء۔ شیطان ڈراتا ہے تم کو تنگ دستی سے، حکم دیتا ہے بے حیائی کا۔ شیطان ڈراتا ہے خرچ نہ کرو۔ یہ جو بخیل ہیں نا، یہ جو مال کو کوٹیوں میں پیٹیوں میں جمع کرتے ہیں، غریب کو نہیں دیتے ہیں، ان کو شیطان ڈرا رہا ہے۔ شیطان کہتا ہے خرچ نہ کرو، اور ادھر اگر دو لو، رسم ہو، شادی ہو، گانا ہو، ناچ ہو، شراب ہو، بے حیائی کے کام ہوں، پھر وہاں خرچ کرنے کا کہتا ہے۔ واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا۔ اللہ تو وعدہ دیتا ہے تم کو بخشش کا اور فضل کا۔ اللہ وعدہ دیتا ہے کہ میرے راہ میں خرچ کرو، میں تمہارے سارے خطا معاف کر دیتا ہوں، بخش دیتا ہوں، رزق کو بڑھا دیتا ہوں، بڑھ جائے گا مال۔ واللہ واسع علیم۔ اللہ کی ذات وسعت والے ہیں، خوب جاننے والے۔ اللہ وسیع ہے، لیکن دیکھو یہاں ایک لفظ ہے، الشیطان یعدکم الفقر واللہ یعدکم مغفرہ۔ لفظ پہلے بھی یعدو ہے اور یہ دوسرے مرتبہ بھی یعدو ہے، لیکن خالی اردو ترجمے دیکھ کے قرآن کا ترجمہ نہیں کیا جاتا۔ ارے خالی یوٹیوبوں پہ دیکھ کر ترجمے نہیں کیا جاتا۔ پہلے کا ترجمہ میں نے کیا شیطان ڈراتا ہے، دوسرے کا ترجمہ میں نے کیا اللہ وعدہ دیتا ہے۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ مصدر کے بدلنے سے باب بدلتا ہے، باب کے بدلنے سے معنی بدل جاتا ہے۔ پہلے کا مصدر ہے وعدہ یعد وعید، وعید کا معنی ڈرانا ہے، اور دوسرا وعدہ یعد وعدن، وعدن کا معنی وعدہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن کا سمجھ نصیب فرما دے، عمل کی توفیق نصیب فرما دے، آمین۔